اللہ واللہ رؤوف بالعباد. بندوں میں ایک بندہ ایسا ہے جس نے نفس بیچا مرضی لی ہے نا. اچھا یہاں بھی نام نہیں ہے. جاؤ دیکھو, اگر نہ ملے میں کل تو آؤں گا نا تمہارے پاس, میرے گریبان کو پکڑ لینا. در منصور میں علامہ جلال الدین سیوطی نے ایک روایت لکھی ہے, بعد میں لکھ دیا کہ یہ روایت ضعیف ہے اور یہ راوی جھوٹا ہے, لیکن روایت تو بہرحال ہے. کہنے لگا کہ یہ نفس بیچنے والا اس سے مراد علی نہیں ہے. اچھا بھائی پھر کون ہے؟ کہنے لگا اس سے مراد عبد الرحمن ابن ملجم ہے. تم نے دیکھا بھائی, تم نے دیکھا کمال کہ رسول نے کہا علی کا نام نہیں ہے, صفت ہے. قرآن نے کہا نفس بیچنے والا ایک ہے, کہنے لگا یہ مراد نہیں ہے وہ مراد ہے. بھائی توجہ رہے, توجہ رہے. یہ منصوبہ تم نے دیکھا. اب ایک دن میرے نبی نے 6 صفتیں بیان کی. لَأُوتِيَنَّ الرَّايَةَ غَدًا رَجُلًا كَرَّارًا غیر فرارن یحب اللہ ورسولہ. جب 6 صفتیں بیان کی تو اب کسی نے نہیں کہا کہ اس حدیث سے ہم مراد ہیں, اس لیے کہ یہاں جان کا خطرہ ہے. بھائی سمجھ رہے ہو, سمجھ رہے ہو نا. دیکھو میں نے بات ذرا سی سطح عمومی سے بلند کی, لیکن خدا کی قسم مجھے اپنے زبان کی قوت پہ بھروسہ نہیں ہے, تمہارے معیار سماعت پہ بھروسہ ہے. اب وہ جملہ کہنے جا رہا ہوں جس کے لیے میں نے وہ تمہید تمہاری خدمت میں پیش کی کہ رسول میرے نبی کا کوئی لفظ غیر ضروری نہیں ہوتا. تو امت کا طریقہ یہ ہے, توجہ, امت کا طریقہ یہ کہ اگر رسول صفت بتلائے کہے یہ مراد نہیں ہے وہ مراد ہے, اور اگر رسول نام لے علی کہے اس سے مراد بلند ہے. بھائی سمجھ گئے. اسی لیے رسول نے اہتمام کیا, بائیں ہاتھ سے اٹھایا اور داہنی انگلی کا اشارہ کیا اور کہنے لگے من کنت مولا ہو فہذا علی مولا. عجیب مرحلہ فکر ہے. بھئی عجیب مرحلہ فکر ہے نا. رکے رہنا تو میں علم کا شہر علی اس کا دروازہ. میں پھر خیبر کی روایت کی طرف واپس جاؤں گا, لیکن اب یہاں رک کے سننا. اسبغ ابن نباتہ کی روایت ہے کہ علی نے کوفے کے ممبر سے آواز دی سلونی سلونی. یہ جملہ خصوصیت سے ہدیہ کر رہا ہوں قبل ان تفقدونی. سنو سنو, پوچھو جو کچھ مجھ سے پوچھنا چاہتے